السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا مرحبا دوستو، آج حسب معمول آپ لوگوں کے سامنے سورہ الاعراف آیت نمبر 65 سے تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ 74 تک میں نے مطالعہ کیا ہے اور یہ پارہ ختم ہی ہونے والا ہے الحمدللہ، یعنی دو تلاوت میں انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم لوگ نواں پارہ شروع کریں گے۔ اس میں بہت اہم باتیں ہوئی ہیں۔ ہم لوگ کسی انسان کی عبادت کو دیکھ کر کے بہت زیادہ عزت احترام کرتے ہیں، اور آخر میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے احترام میں الگ الگ ناموں سے پکارتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے وہ خدائی درجہ لے لیتا ہے۔ مثال کے طور پر خواجہ غریب نواز، گنج العرش، اور یا وارث پیا، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ سب باتیں اسلام میں ناجائز ہیں، یعنی خدا کے علاوہ اگر کسی کو پکارا جائے مدد کے لیے تو یہ شرک ہے۔ اس میں سے ایک میرے واٹس ایپ پہ بھی آتا ہے، یا علی المدد، مدد یا علی۔ تو یہ سب باتیں خرافات ہیں، انہی کا تذکرہ ہوا ہے قرآن شریف میں۔ تو تلاوت سنیے اور ترجمہ سنیے اور تفسیر سنیے تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آئیے میں شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ دے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، سو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم کے بڑے جو انکار کر رہے تھے بولے، ہم تو تم کو بے عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم کو گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ ہود نے کہا کہ اے میری قوم، مجھے کچھ بے عقلی نہیں، بلکہ میں خداوند عالم کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہارا خیر خواہ اور امین ہوں۔ کیا تم کو اس پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے رب کی نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے؟ اور یاد کرو جب کہ اس نے قوم نوح کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور ڈیل میں تم کو پھیلاؤ بھی زیادہ دیا، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو اہل ایمان چھپے تھے، ان میں آپ کے پوتے ارم کے اولاد سے ایک نسل چلی۔ وہ قدیم یمن میں آباد تھے اور عاد کہلاتے تھے۔ یہ لوگ ابتداءً حضرت نوح کے دین پر تھے، بعد کو جب ان میں بگاڑ پیدا ہوا تو اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے اوپر اپنا پیغمبر مقرر کیا، مگر قوم کے سرداروں کو آپ کے اندر وہ عظمت نظر نہ آئی جو ان کے خیال کے مطابق خدا کے پیغمبر کے اندر ہونا چاہیے تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ شخص یا تو احمق ہے یا پھر وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ میں تمہارا ناصح اور امین ہوں۔ پیغمبر کی زبان سے یہ فقرہ بتاتا ہے، بہت امپورٹنٹ چیزیں غور سے سنیے گا، میں تمہارا ناصح اور امین ہوں۔ پیغمبر کی زبان سے یہ فقرہ بتاتا ہے کہ داعی اور مدعو کا رشتہ قومی حریف یا سیاسی مد مقابل جیسا رشتہ نہیں ہے، یہ خیر خواہی اور امانت داری کا رشتہ ہے۔ داعی کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں مدعو کے لیے خیر خواہی کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ مدعو کی طرف سے خواہ کیسا ہی ناخوشگوار رویہ سامنے آئے
مگر داعی آخر وقت تک مدعو کا خیر خواہ بنا رہے۔ پھر جو پیغام وہ دے رہا ہے اس کو دیتے ہوئے اس کے اندر یہ احساس نہ ہو کہ یہ میری کوئی اپنی چیز ہے جو میں دوسروں کو عطا کر رہا ہوں، بلکہ یہ جذبہ ہو کہ یہ خود دوسروں کی چیز ہے، یہ دوسروں کے لیے خدا کی امانت ہے جو میں ان کو پہنچا کر بری الزمہ ہو رہا ہوں۔ بہت امپورٹنٹ بات ہوئی، اور توجہ دیجیے گا اس پر۔ آئیے دیکھتے ہیں، پیغمبروں کی دعوت کی بنیاد ہمیشہ یہ رہی ہے کہ وہ انسان کے اوپر خدا کی نعمتیں یاد دلائیں اور اس کو اس بات سے ڈرائے کہ اگر وہ خدا کا شکر گزار بن کر نہ رہا تو وہ خدا کی پکڑ میں آ جائے گا۔ قومی جھگڑوں اور مادی مسائل کو پیغمبر کبھی اپنی دعوت کا عنوان نہیں بناتے، وہ آخری حد تک اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اور مدعو کے درمیان اصل دعوت کے سوا کوئی چیز بحث کی بنیاد نہ بننے پائے۔ قوم ان کو صرف توحید اور آخرت کے داعی کے روپ میں دیکھے، نہ کہ کسی اور روپ میں۔ خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کی نعمتوں کا استحقاق اس کے لیے ہے جس نے دنیا میں خدا کی نعمتوں کا اعتراف کیا ہو۔ جنت خدا کے منعم و محسن ہونے کا سب سے بڑا اظہار ہے، اس لیے آخرت کی جنت کو وہی پائے گا جس نے دنیا میں خدا کے منعم و محسن ہونے کی حیثیت کو پا لیا ہو۔ یہی معرفت جنت کی اصل حقیقت ہے۔ قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين۔ ہود کی قوم نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں، ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ بس تم جس عذاب کی دھمکی ہم کو دیتے ہو اس کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ ہود نے کہا، تم پر تمہارے رب کی طرف سے ناپاکی اور غصہ واقع ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کی خدا نے کوئی سند نہیں اتاری؟ بس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم نے بچا لیا اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے اور مانتے نہ تھے۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ انسان ناموں کے ذریعے کسی چیز کا تصور قائم کرتا ہے۔ غور سے سنیں گے، انسان ناموں کے ذریعے کسی چیز کا تصور قائم کرتا ہے۔ کسی شخص کے ساتھ اچھا لفظ لگ جائے تو وہ اچھا معلوم ہوتا ہے، اور اگر برا لفظ لگ جائے تو برا دکھائی دیتا ہے۔ خدا کے سوا دوسری چیزیں یا ہستیاں جو آدمی کی توجہات کا مرکز بنتی ہیں، اس کی وجہ بھی یہی نام ہوتے ہیں۔ لوگ کسی شخصیت کو غوث پاک، گنجے عرش، غریب نواز، مشکل کشا جیسے الفاظ سے پکارنے لگتے ہیں۔ یہ الفاظ دھیرے دھیرے ان شخصیتوں کے ساتھ ایسا وابستہ ہو جاتا ہے کہ لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ جس کو غوث پاک، فریاد رس کہا جاتا ہے، وہ واقعی فریاد کو پہنچنے والا ہے، اور جس کو مشکل کشا کے نام سے پکارا جاتا ہے، سچ مچ وہ مشکلوں کو حل کرنے والا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے تمام نام صرف انسانوں کے رکھے ہوئے ہیں۔ ان ناموں کا کوئی مسمى کہیں موجود نہیں ہے، ان کے حق میں نہ کوئی شرعی دلیل ہے اور نہ کوئی عقلی دلیل۔ تو دوستو یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ یہاں سے یہاں تک آپ اسے پھر سے سنیں گے۔ آپ آئیے آگے دیکھیں۔ ناموں کی شریعت کی ایک قسم وہ ہے جو جاہل انسانوں کے درمیان رائج ہے، تاہم اس کی ایک زیادہ مہذب صورت بھی ہے جو پڑھے لوگوں کے درمیان مقبول ہے۔ یہاں بھی کچھ شخصیتوں کے ساتھ غیر معمولی الفاظ وابستہ کر دیے جاتے ہیں، مثلا قدسی صفات، محبوب خدا،
ستون اسلام، نجات دہندہ ملت وغیرہ۔ اس قسم کے الفاظ دھیرے دھیرے مذکورہ شخصیتوں کے نام کا جز بن جاتے ہیں۔ لوگ ان شخصیتوں کو ویسا ہی غیر معمولی سمجھ لیتے ہیں جیسا کہ ان کو دیے ہوئے نام سے ظاہر ہوتا ہے، جو چیز باپ دادا سے چلی آ رہی ہو۔ بالفاظ دیگر، جس نے تاریخی اہمیت حاصل کر لی ہو اور طویل روایات کے نتیجے میں جس کے ساتھ ماضی کا تقدس شامل ہو گیا ہو، وہ لوگوں کی نظر میں ہمیشہ عظیم ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں آج کے داعی کی بات ہلکی دکھائی دیتی ہے۔ وہ حال کے داعی کو غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کو اعتماد ہوتا ہے کہ وہ اسلاف کی عظمتوں کے وارث ہیں، پھر کون ان کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ خدا کے معاملے میں ڈھٹائی آدمی کو دھیرے دھیرے بے حس بنا دیتی ہے۔ وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ نصیحت اور یاد دہانی کی زبان میں کوئی اصلاح قبول کرے۔ ایسے لوگ گویا اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ خدا عذاب کی زبان میں اس کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ تلاوت دیکھتے ہیں۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے ایک کھلا ہوا نشان آ گیا ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، پس اس کو چھوڑ دو کہ وہ کھائے اللہ کی زمین میں، اور اس کو کوئی غضب نہ پہنچاؤ، یعنی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تم کو ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اور یاد کرو جبکہ خدا نے عاد کے بعد تم کو ان کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں ٹھکانہ دیا تم اس کے میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ قوم عاد کی تباہی کے بعد اس کے صالح افراد عرب کے شمال مغرب میں حجر کے علاقے میں آباد ہوئے۔ حج مانے پہاڑ، پتھر، ان کی نسل بڑھی اور انہوں نے زراعت اور تعمیرات میں بڑی ترقیاں کی۔ انہوں نے میدانوں میں محل بنائے اور پہاڑوں کو تراش کر ان کو بڑے بڑے حجری مکانات کی صورت دی۔ حجری مکانات یعنی پتھر کے مکانات، ہجری سے مت پڑھیے گا۔ بعد میں ان میں خرابیاں پیدا ہو گئیں جو مادی ترقی اور دنیاوی خوشحالی کے ساتھ قوموں میں پیدا ہوتی ہیں۔ عیش پرستی، آخرت فراموشی، حدود اللہ سے بے پرواہی، اللہ کی بڑائی کو بھول کر اپنی بڑائی قائم کرنا۔ اس وقت اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو کھڑا کیا تاکہ وہ ان کو اللہ کی پکڑ سے ڈرائیں، مگر انہوں نے نصیحت قبول نہ کی۔ وہ اپنے فساد کو صلاح میں بدلنے پر راضی نہ ہوئے۔ جس کائنات میں تمام چیزیں خدا کی تابع بن کر رہ رہی ہوں، وہاں انہوں نے خدا کا سرکس بن کر رہنا چاہا۔ جہاں ہر چیز اپنی حد کے اندر اپنا عمل کرتی ہے، وہاں انہوں نے اپنی حد سے تجاوز کر کے زندہ رہنا چاہا۔ یہ ایک اصلاح یافتہ دنیا میں فساد پھیلانا تھا، چنانچہ ان کو دنیا میں بسنے کے نااہل قرار دے دیا گیا۔ آئیے تفسیر دیں۔ قوم سمود کو جانچنے کے لیے خدا نے ایک اونٹنی مقرر کی اور کہا کہ اس کو تکلیف نہ پہنچانا اور ورنہ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ خدا کے لیے یہ بھی ممکن تھا کہ وہ ان کے لیے ایک خوفناک شیر مقرر کر دے، مگر خدا نے شیر کے بجائے اونٹنی کو مقرر کیا۔ اس کا راز یہ ہے کہ آدمی کی خدا ترسی کا امتحان ہمیشہ اونٹنی کی سطح پر لیا جاتا ہے کہ شیر کی سطح پر۔
سماج میں ہمیشہ کچھ ناقۃ اللہ، غور سے سنیں گے، سماج میں ہمیشہ کچھ ناقۃ اللہ یعنی خدا کی اٹھنی جیسے لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ کمزور افراد ہیں جن کے ساتھ وہ مادی زور نہیں ہوتا جو لوگوں کو ان کے خلاف کارروائی کرنے سے روکے، جن کے ساتھ حسن سلوک کا محرک صرف اخلاقی احساس ہوتا ہے، نہ کہ کوئی ڈر، مگر یہی وہ لوگ ہیں جن کی سطح پر لوگوں کی خدا پرستی جانچی جا رہی ہے۔ پھر سے وہ مادی زور نہیں ہوتا جو لوگوں کو ان کے خلاف کارروائی کرنے سے روکے، جن کے ساتھ حسن سلوک کا محرک صرف اخلاقی احساس ہوتا ہے، نہ کہ کوئی ڈر، مگر یہی وہ لوگ ہیں جن کی سطح پر لوگوں کی خدا پرستی جانچی جا رہی ہے۔ یہی وہ افراد ہیں جن کے ذریعے سے کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے اور کسی کو جہنم کا۔ سمود نے فن تعمیر میں کمال پیدا کر دیا۔ متعلقہ علوم مثلا ریاضی، ہندسہ کو انجینئرنگ کہتے ہیں، اور انجینئر بھی انہوں نے کہا، ہندسہ عربک میں انجینئرنگ کو ہی کہتے ہیں۔ ریاضی، ہندسہ، انجینئرنگ میں بھی یقیناً انہوں نے ضروری دستگاہ حاصل کی ہوگی، ورنہ یہ ترقیات ممکن نہیں تھی۔ یعنی قوم سمود پتھر پہ مکان بنانا، اس کا مطلب کہ میتھ میں ماہر لوگ ہوں گے، انجینئرنگ میں ماہر ہوں گے، مگر ان کو جس بات کا مجرم ٹھہرایا گیا وہ ان کی مادی ترقیاں نہیں تھیں بلکہ زمین میں فساد پھیلانا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جائز حدود میں ترقی کرنے سے خدا نہیں روکتا، البتہ زندگی کے معاملات میں آدمی کو اس نظام اصلاح کا پابند رہنا چاہیے جو خدا نے پوری کائنات میں قائم کر رکھا ہے۔ آئیے تلاوت دیکھتے ہیں۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربه وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ان کی قوم کے بڑے جنہوں نے گھمنڈ کیا ان مومنین سے بولے جو ناتواں گنے جاتے تھے، یعنی کمزور، کیا تم کو یقین ہے کہ صالح اپنے رب کے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو جو وہ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ ہم تو اس چیز کے منکر ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ پھر انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے پھر گئے، اور انہوں نے کہا اے صالح اگر تم پیغمبر ہو تو وہ عذاب ہم پر لے آؤ جس سے تم ہم کو ڈراتے تھے۔ پھر انہیں زلزلہ نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ آئیے پیغمبر جب آتا ہے تو اپنے زمانے میں وہ ایک متنازع یعنی جھگڑے والے شخصیت ہوتا ہے، نہ کہ ثابت شدہ شخصیت۔ مزید یہ کہ اس کے ساتھ دنیا کی رونقیں جمع نہیں ہوتی، وہ دنیا کے گدیوں سے کسی گدی پر بیٹھا ہوا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ پیغمبر کے معاصر ہوتے ہیں اس زمانے میں، وہ پیغمبر کے پیغمبر ہونے کو سمجھ نہیں پاتے اور اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ ان کو یقین نہیں آتا کہ وہ شخص جس کو ہم صرف ایک معمولی آدمی کی حیثیت سے جانتے تھے، وہی وہ شخص ہے جس کو خدا نے اپنے پیغام کی پیغام رسانی کے لیے چنا ہے۔ ہم صالح کے پیغام بما ارسل بہ پر ایمان لائے ہیں۔ حضرت صالح کے ساتھیوں کا یہ جواب بتاتا ہے کہ ان میں اور دوسروں میں کیا فرق تھا۔ منکرین نے حضرت صالح کی شخصیت کو دیکھا اور مومنین نے آپ کے اصل پیغام کو۔ منکروں کو حضرت صالح کی شخصیت میں ظاہری عظمت دکھائی نہ دی، انہوں نے آپ کو نظر انداز کر دیا
اس کے برعکس مومنین نے حضرت صالح کے پیغام میں حق کی دلائل اور سچائی کی جھلکیاں دیکھ لی، وہ فوراً ان کے ساتھی بن گئے۔ سچائی ہمیشہ دلائل کے زور پر ظاہر ہوتی ہے، نہ کہ دنیاوی عظمتوں کی زور پر۔ جو لوگ دلائل کے روپ میں حق کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ فوراً اس کو پا لیتے ہیں، اور جو لوگ ظاہری بڑائیوں میں اٹکے ہوئے ہوں وہ مشتبہ ہو کر رہ جاتے ہیں، انہیں کبھی حق کا ساتھ دینے کی توفیق حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارنے والا اگرچہ قوم کا ایک سرکش آدمی تھا، مگر یہاں اس کو پوری قوم کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا ان لوگوں نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی گروہ کا ایک شخص برا عمل کرے اور دوسرے لوگ اس کے برے فعل پر راضی رہیں تو سب کے سب اس مجرمانہ فعل میں شریک قرار دیے جاتے ہیں۔ جو قوم خواہش پرستی کا شکار ہو، اس کو حقیقت پسندی کی باتیں اپیل نہیں کرتی، وہ ایسے شخص کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی جو اس کو سنجیدہ عمل کی طرف بلاتا ہو۔ اس کے برعکس جو لوگ خوشنما الفاظ بولے اور جھوٹی امیدوں کو تجارت کریں، ان کے گرد بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہے۔ سچے خیر خواہ کے لیے ان کے اندر کوئی کشش باقی نہیں رہتی، البتہ ان لوگوں کی طرف وہ تیزی سے دوڑ پڑتی ہے جو اس کا استحصال کرنے کے لیے اٹھتے ہوں۔ تو دوستو یہیں تک تلاوت اختتام پذیر، انشاءاللہ تعالی کل ہم کریں گے وَنُوحًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ سے تلاوت کروں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ آخری پارہ ہے، یہ 8واں پارہ کہ آخری ہے۔ دعا کرتے رہیے کہ میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں تلاوت قرآن پیش کرتا رہوں اور مکمل کر دوں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اجتماعی طور پہ اپنے گھروں میں تلاوت قرآن سنیں اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ ایسا نہ ہو کہ یوٹیوب کھولنے کے بعد آپ دوسرے کام میں لگ جائیں، بلکہ سنیں اور ایک دوسرے سے پوچھیں کہ آپ نے کیا سمجھا، آپ نے کیا سمجھا۔ یقین جانیے آپ 40 روز تک قرآن کی تلاوت مسلسل سنتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی، اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔